لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم لونڈی رکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ لونڈی کون ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے؟ کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زرحریت غلام کی مونس ہے، یعنی فیمیل سیلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جسے لوگ اپنے گھروں، کاروباروں اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو بڈھا فروشوں کے بازار سے خریدا جاتا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازاروں میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جوان ان میں خواتین بھی ہوتی تھی اور ان کو لونڈی کہا جاتا تھا اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھر کے کام کاج پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں دیتے ہیں۔ ان میں سب سے قیمتی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اگر وہ لونڈی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننہال والوں کو یعنی اپنی خالہ ماموں کو تحفہ دی ہے تو تم اس کو اس کا اجر بہت زیادہ ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو واقعی سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا۔ دیکھیں، شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جس کو وہ زر خرید ہو یا تحفتاً کسی سے ملی ہو، وہ اب اس کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں، یہ اس لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائے جائیں اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے راہ روی بڑھے گی یا پھر کم ہوگی، اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست رولز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ اس کا دن روایت کو اسلام نے ختم کر دیا ہے اور انسان کو غلامی سے نجات دلائی، اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر سے لونڈیاں آزاد ہو جاتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ ملتی۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کو غلام سنبھال نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے تھے، وہ ان لونڈیوں کی کیسے حفاظت کر پاتے؟ سمجھنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جانی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں۔ یعنی غلامی کو ختم کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ ارے بھائی، نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج تھا؟ رولز نکاح میں بھی فالو کرنے ہیں اور اس عمل میں بھی فالو کرنے ہیں۔ اب رولز کے بارے میں سنیے کیا رولز ہیں۔ اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہے کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ آپ کا بچہ کہلائے گا، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے تو مالکن بھی بن جائے گی۔
مالکن کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکن بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکن بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسے ہی پہچانا جائے گا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی، تو ان غلاموں کی اولاد کے سر پہ غلامی کا دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ کسی کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا ہے، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات کہ لونڈی اور زرخرید ہوتی ہے، تنہا دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی وہ ہوتی ہے جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم لونڈی کے دائرے کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زرخرید ہو، ممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جائے۔ اگر ہاں آپ کو زرخرید مل بھی جاتی ہے تو اسے نکاح کے دو بول پڑوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے دو بول پڑوانے میں بھی کیا حرج ہے، کیونکہ غلامی کا دور تو ختم ہو گیا۔ اب غلامی دوبارہ کیسے ہوگی؟ ممکن ہے کسی جائز ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔